بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، دو تین اہم خبریں ہیں، اور ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ اس کا تعلق بھارت سے ہے کہ بھارت نے روس کے ساتھ جو پینگیں بڑھائی ہیں اور ڈالر کو جو ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ساری ویک اگو میں نے آپ سے بات کی تھی اس سلسلے میں. ایک یہاں پہ ہمارے ڈیموکریٹک پارٹی کے کچھ امریکن دوستوں سے بھی میں نے کچھ بات چیت کی تھی، جس کی ساری اطلاع میں نے آپ کو دی تھی کہ کیا بات چیت ہوئی تھی، اور برکس کے حوالے سے. اچھا، وہ ٹاپک چونکہ اس وقت آپ کو بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. اس وقت یہ بہت ہے خبر، بہت یہ اہم ہے کہ ڈالر کو نیچے گرانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ہندوستان نے، سمجھیے اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹنے کی کوشش شروع کر دی ہے. اچھا، اس سے ذرا ہٹ کے دو تین اہم خبریں ہیں. ایک خبر جس کا تعلق کراچی سے ہے، کتنی شدید وہاں بارش ہوئی اور شہر کا جو حال ہے. اب یہ بات میرے جیسے بندے نے، جس نے ہمیشہ سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ کا تو تعلق کراچی سے، آپ کراچی پہ کبھی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہاں دکھ کچھ میرے ایسے ہیں کہ وہ شرمندگی دیتے ہیں مجھے، اور زباں بندی ہوتی ہے پھر میری، اور احتیاط، اور کچھ یہ میری سوچ تھی کہ نہیں، جیسے کچھ زخم اگر آپ کو لگ جائیں نا اور آپ ان کو چھوڑ دیں تو ہوا لگنے سے خود بخود کھرنڈ آ جاتا ہے، بھر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یار یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے حالات. کبھی مہاجروں کے حق میں بات نہیں کرتا ہوں، کیوں، وقت ٹھیک کر دے گا. لیکن اب اس بڑھاپے میں آ کے اور یہ آج کا یہ طوفان جو ہے دیکھ کر میں بھی اب مان گیا کہ نہیں بھائی، یہ اس کا کوئی حل دوسرا ہی ہوگا. یہ وہ حل نہیں ہو سکتا جس کے لیے برسوں میں لوگوں سے کہتا رہا نہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا آپ کو. 90%، 80% جتنے پر جی ڈی پی آپ کی پاکستان کراچی دیتا ہے سندھ کو، اس کو سندھ کی گورنمنٹ صرف ایک کام کرتی ہے، صرف ایک کام، اور برسوں سے کر رہی ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے بلیک میل کر کے پیسہ لینا اور کھانا ہے. That's it. یہ نہیں کہ وہ کراچی والوں کا حق مارتے ہیں، وہ لاڑکانہ والوں کا بھی حق مارتے ہیں، وہ سندھ کے ہر شہری کا حق مارتے ہیں. ان کا صرف ایک کام ہے، کیونکہ وہ اس میں مہارت حاصل کر چکے ہیں کہ حکومت کو بلیک میل کر کے سندھ دیش کا کارڈ دکھا کر جو ہے مال بنائے جاؤ، مال کمائے جاؤ. اور یہ بھی اتنے بے شرم ہیں فیڈرل والے بھی کہ ان کو سب پتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم بھی مال کھائے جاؤ ہم بھی مال کھائے جائیں تو ٹھیک ہے چلنے دو، ایسے معاملہ چلاؤ. لیکن دیکھیے، جو شہر پاکستان کی شہرگ ہے اس کے بزنس کے لیے، اس کے لیے اب سب کو مل کر اٹھنا چاہیے. میرے پاس صرف ایک سجیشن ہے کہ کراچی میں بسنے والا، چاہے وہ بڑی میجورٹی میں مانتا ہوں ان کی جو اب کم ہو گئی ہے اردو اسپیکنگ، پشتون برادری، ہزارہ برادری، سرائکی لوگ، پنجابی لوگ، سندھی ہمارے بھائی جو بھی ہیں، وہ سب مل کر اٹھیں. جو بچہ وہاں پیدا ہوا ہے وہ کراچائٹ ہے، جو آدمی 5 سال سے کراچی میں رہ رہا ہے وہ بھی کراچائٹ ہے میری نظر میں. ان سب کو مل کر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. میں اس کو یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لسانی عضویت کی طرف لوگ اس کو لے جائیں، یہ سندھی ورسز مہاجر اور دہی اور شہری زندگی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے میں بہت ناپسند کرتا ہوں. سب مل کر، یار اگر تم کراچی میں رہ رہے ہو اور تمہاری اولاد بھی یہاں پیدا ہو گئی ہے اور تمہارا کاروبار بھی یہاں پر ہے، تو اپنے بچوں کا مستقبل تو بہتر بناؤ، چاہے تمہاری رنگ و نسل کچھ بھی ہو. آواز اٹھاؤ، لیکن کوئی ایک نہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے، ہم اردو اسپیکنگ ہے، ہمارا شہر ہے، 1947 سے ہمارا شہر ہے. نہ 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 نہ، اب یہ آپ کا شہر، یہ سب کا شہر ہے. کاسموپولیٹن سٹی کسی ایک کا نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہے. اور وہاں رہنے والوں کو چاہیے کچھ تو وفاداری دکھاؤ یار، کچھ تو ذہن اپنا استعمال کرو. سب مل کر کراچی کے لیے کوئی نیا شیپ ہونا ضروری ہے. کیوں؟ یہ ثابت کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہم تو جب تک ہیں ہم صرف ایک کام کریں گے، مال بنائیں گے، مال کھائیں گے. اور ان کے اتنے قصے ہیں کہ کتاب چھپ جائے. اب اس کا یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اپنا وقت
اس باتوں پہ لگاؤں. اس پہ اگر آپ کہیں گے تو کسی دن اور یعنی تفصیل سے بات کریں گے. اچھا اب آئیے اس خبر کی طرف جو صبح سے مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ یہ ہے، مستند خبر ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان اور بشرا بیگم پر مینٹلی ٹارچر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، بہت بڑھا دیا گیا ہے. اچھا عمران خان کا صرف وزن ہی کم نہیں ہو رہا، وہ جسمانی طور سے بہت کمزور نظر آ رہے ہیں. یہ سب کون کرا رہا ہے؟ یاسر منیر کرا رہا ہے. سیدھی سیدھی بات کیا کیجئے، یہ کون کرا رہا ہے؟ وہ ثناء اللہ کرا رہا ہے؟ شہباز کرا رہا ہے؟ نہیں، یہ سب یاسر منیر کے حکم پہ ہو رہا ہے. ان کا مقصد عمران خان پر پریشر ڈال کر اپنی بات منوانا ہے، عوام کی ول کو بھی توڑنا ہے کہ عوام اس سے دور ہٹ جائیں. دیکھیے ہر ڈکٹیٹر یہ کام کرتا ہے. 4 اہم پوائنٹ ذہن میں رکھیے جو آج بھی ہو رہے ہیں، اگر آپ غور و خوض کریں تو بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، لیڈر کو یہ ہمیشہ ڈارک روم میں رکھتے ہیں، اندھیرے کمروں میں طرح طرح کی مینٹل ٹارچر دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، ان کے وکلا اور فیملیز کے ملنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، یہ میڈیا پر اس کی آواز نہیں پہنچنے دیتے اور اس کے متعلق جھوٹی افواہیں خبریں بھی وہاں سے اپنے سیل سے گڑتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے یہ اس کے جسم کو قتل نہ کر پائیں تو یہ چاہتے ہیں اس کی اسپرٹ جو ہے اس کو قتل کر دیں، اس کو توڑیں. یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. صاحبوں جسمانی تشدد کے زخم تو بھر جاتے ہیں، مینٹل ٹارچر جو ہوتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا اور اس کے نقصانات جسمانی تشدد سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں. بشرا بی بی نماز پڑھ رہی ہیں، اوپر سے چوہے گر رہے ہیں. کل کی خبر ہے کہ کسی نے بتایا کہ ان کے پاؤں پہ کسی کیڑے نے کاٹا اور اس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. گرمی میں پنکھا بند کر دیتے ہیں. باتھ روم کی دیوار چھوٹی سی ہے، وہ سیوریج لائن خراب کر دی، بدبو پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. 22 عمران خان کے کمرے کی 22 گھنٹے تک عمران خان کو ایسے پنجرے میں رکھا جاتا ہے، صرف 2 گھنٹے باہر آنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جب وہاں گئے تو واپسی پہ انہوں نے کہا میں تو 10 منٹ بھی اتنے حبس میں اس جگہ پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. وہاں پہ وہ 22 گھنٹے کھڑا بیٹھا ہے. اس کو ایسے بعض اوقات سچویشن پیدا کرتے ہیں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں ایسا رکھتے ہیں کہ کوئی جو پہرے دار ہوتا ہے اس سے بھی کہہ دیتے ہیں اگر یہ آواز بھی دے تو جواب نہ دینا. پورا ہفتہ گزر گیا، کوئی انسان، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی سب بند، صرف اندھیرا ہے اور وہ ہے. اور ایک جیلر نے کہا کہ کمال کر دیا ان صاحب نے کہ یہ جب نکلے 1 ہفتے کی سزا کے بعد تو انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، اپنی تکلیف نہیں بتائی، نہائے اور پھر پڑھنے بیٹھ گئے. صاحبوں یہ آدمی آج آدھی رات کو سرد موسم ہو یا گرم، یہ جانماز پہ بیٹھ کے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس قوم کے مستقبل کے لیے دعا کرتا ہے. یہ وقت ہے کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی قربانی وہ دے رہا ہے. دیکھو یہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں موت سے بھی بدتر چیز ہوتی ہے. اب وہ مسلسل سہ رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اس موقع پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ صاحب میں عاصم منیر اور ان کے جو ہمنوا ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تمام مظالم کر کے دیکھ لیا، آپ مسلسل کر رہے ہیں نا. ساری قوت بھی آپ کو حاصل ہے، ہر طرح کی، عدلیہ کی، پارلیمنٹ کی، پولیس کی، ہر چیز ہے آپ کو حاصل ہے، ہر چیز آپ نے کر کے دیکھ لی. پھر بھی حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے. کیوں؟ یہ ان کے سوچنے کی بات ہے. لک دیکھیے
اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مینٹل ٹارچر کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیے مینٹل ٹارچر کا مقابلہ خوف پر قابو پا کر کے ہی کیا جا سکتا ہے. وہی ایک طریقہ ہے جو آپ کی زندہ مثال آپ کے سامنے عمران خان ہے. یہ جو عمران کو سزا دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے شبستانوں ان کے بیڈ روم کی رونقیں عیاشیاں قہقہے قمقمے جلتے رہیں, ان کی رنگریلیاں جو ہیں وہ ختم نہ ہوں, یہ عیاشیاں کرتے رہیں, یہ سسٹم ختم نہ ہو جائے, نون لیگ بھی قائم رہے, پی 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 بھی قائم رہے, اور جرنیلوں کی قوت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہے, اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ کے گھپلے کرتے ہیں وہ جاری رہے. یہ اس لیے اس کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان کا کوئی دوست کوئی ہمدرد نہیں ہے ایسا عاصم منیر کا جو انہیں یہ بات سمجھا سکے. کچھ پوائنٹس ہیں, آپ پسند کیجئے گا تو اس کو شیئر ضرور کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 1, عمران کو جیل میں بند کر کے اس کی آواز دبی نہیں ہے, ابھری ہے. پوائنٹ نمبر 2, قوم کی ول کمزور نہیں مضبوط ہوئی ہے. پوائنٹ نمبر 3, یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تم اس سے ڈرتے ہو. یہ بات ثابت ہو رہی ہے تمہارے مظالم سے کہ تم اس سے کتنا ڈرتے ہو. جس درجے کے آج کل تم مینٹل ٹارچر کر رہے ہو, اس سے یہ بات پتہ چل گئی ہے تم اندر سے کتنے خوف زدہ ہو. ایک دن ایک جج سے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ مجھے سزا سنا رہے ہیں, مجھ سے زیادہ خوف زدہ تو آپ نظر آ رہے ہیں. اس آدمی سے آپ جیت سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4, دیکھیے عاصم منیر یہ جانتا ہے کہ جسم پر زخم لگا کر, تو اگر کسی کے جسم پہ زخم لگ جائے تو وہ پھر بھی لڑ سکتا ہے, لیکن کسی کو مینٹل ٹارچر کر کے اس کی اسپرٹ, اس کی ول کو اگر توڑ دیں تو پھر وہ جنگ ہار جاتا ہے. اور یہ جنگ ول پاور والی, یہ کبھی بھی اس سے نہیں جیت سکیں گے. اس کا ریکارڈ ہے پورا. اچھا, اور ان کا جو ریکارڈ ہے, جو ان کے قریبی حلقے ہیں جو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ظلم کرنے والا کردار ہے. اسی لیے میں روز بار بار کہتا ہوں ان سے استعفیٰ لے لو, ان سے استعفیٰ لے لو, ان سے استعفیٰ لے لو. یہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے سلو پوائزننگ کیا ہوتی ہے, اس کے ذریعے یہ آپ سب جانتے ہیں سلو پوائزننگ کیا ہوتی ہے. اس کے ذریعے یہ عمران کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں, تاکہ ثبوت ہی نہ رہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے. کلیم عاجز کا شعر سنتے جائیے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ وہ حالات قائم کر رہے ہیں کہ ان پہ الزام بھی نہ آئے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے. لیکن اس کا فیصلہ کیا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اچھا آخر میں ایک بات آپ کے پیش نظر لانا چاہتا تھا جو کل سے میں سن رہا ہوں کہ عمران خان, وہ ایک پطرس بخاری کا ہمارے اردو کے اس میں ایک تھا مضمون کیا تھا, مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ, غالباً یہی تھا. اچھا عمران خان کو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بچاؤ. دیکھیے جو لوگ آج ان کی پارٹی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو نکالو وہ پولیٹیکل کمیٹی سے,
یہ وہ لوگ ہیں جن کے تانے بڑے مضبوط ہیں عاصم منیر اور ہمنوا کے ساتھ. جی 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 یہ وہ لوگ ہیں. کیوں؟ شہباز گل کا جو کام ہے وہ بہت صاف کام ہے، صاف ستھرا کام ہے، وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہے. وہ اس وقت عمران کی اصل روح جو اس کا پیغام ہے اور جس طرح سے کام کرنا چاہیے اس کو، جس مقام پہ وہ آج یہاں پہ کھڑا ہے، وہ ایکوریٹ اپنی ڈیوٹی 100% سے زیادہ نبھا رہا ہے. اور اس نے قربانی بھی دی. ان میں سے کسی نے ایسی مار نہیں کھائی جو اس نے کھائی ہے. اور جن دنوں سے مارا جا رہا تھا اس کو بچانے کے لیے پارٹی بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی. میں نے اس کی پریس کانفرنسز سنی تھی. وہ اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس نے وہ بھی بھلا دیا کہ اس وقت اس کی حمایت میں پارٹی نے کوئی بڑے ایکشن نہیں لیے تھے. وہ یہ کہتا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ کیونکہ میرے کوئی وڈیرے کا بچہ نہیں ہوں، اور جب تک آپ اگر مڈل کلاس سے ہیں تو خدا کے واسطے پاکستان جا کر یہ تبدیلی لانے کی کوشش کرنا بڑی مہنگی پڑے گی. ایک پڑھانے والا بندہ، اس کو مار مار کے انہوں نے وہ چھوڑیے، لیکن اس کو جو نکالنے کی بات کرتا ہے کمیٹی سے اور جو چاہتا ہے کہ وہ بولنا بند کر دے، اس کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو ایک روسی جرنیل کا قصہ سنایا تھا نا، کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ہمیں پتا تو تھا کہ تم سی آئی اے کے ساتھ مل گئے ہو، لیکن ہم کبھی تمہیں پکڑ نہیں پائے، تو یہ بتاؤ اس کا کیا، تم کیسے کرتے تھے یہ غداری ملک کے ساتھ؟ اس نے کہا میں ایسے کرتا تھا کہ نہ ٹیکس بھیجتا، ٹیلیکس کچھ نہیں بھیجتا تھا. میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں لوگوں کو مختلف کاموں پہ لگاؤں. تو میں ایسے بندے کو جو وہ کام کا اہل نہیں تھا اس کو اس جگہ لگا دیتا تھا، اور جو اہل ہوتا تھا جس طرح کا وہاں سے اس کو نکلوا دیتا تھا. بس اتنا کام کرتا تھا. یہ پولیٹیکل کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں جن کے تانے بانے ملے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. وقت چہروں سے ایسے نقاب اتارے گا بہت جلدی. عمران کو باہر آنے دیجئے کہ یہ چھپ جائیں گے جا کر. دیکھیے ہر دور میں رہا ہے، غدار ہوتے ہیں فوج میں، پارٹیز میں، لیکن یہ بے شرمی جو اس وقت کر رہے ہیں کہ جس وقت اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، وہ اپنی کس حالات میں ہے، اور یہ اس سے جو وفادار ہے کہتے ہیں اس کو نکال کے باہر پھینکو. کیوں؟ اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو براہ مہربانی اس کو اپنے میرے لیے نہیں، اب میرے آپ کے لیے تھوڑی کچھ چاہیے، اب ہمیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.